السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے بات کرنی ہے کہ اسلامک اسٹڈیز کو کیسے تیار کیا جائے سی ایس ایس یا پی ایم ایس کے پی جو 2025 میں ہوگا اس کے لیے۔ یہ یاد رکھیے کہ اسلامیات جو ہے یہ ایک بڑا ٹف سبجیکٹ ہے۔ اگر آپ اسے اس طرح چھوڑیں گے کہ یہ ہو جائے گا، کچھ دنوں میں ہو جائے گا، تو اکثر جو ہے اس میں لوگ فیل بھی ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا جو آفٹر انگلش جو ہے یہ سبجیکٹ ہے جس میں فیل کا جو پرسنٹیج ہے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسلامیات کو آپ نے بڑے دل سے تیار کرنا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ اس میں یہ یاد رکھیں کہ آپ نے آیات یاد کرنی ہے، اس کا عربی متن لکھیں، ترجمہ لکھیں اور کوٹ کریں کہ وہ ترجمہ یا تفسیر اگر تھوڑی سی آپ لکھتے ہیں تو وہ کس آپ نے تفسیر کی بک سے پڑھا ہے۔ اسی طریقے سے احادیث ہیں، ان کا عربی متن اگر آتا ہے نہیں تو ان کا ترجمہ لکھیں، اور پھر جتنے بھی اسلامی اسکالرز ہیں انہیں کوٹ کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ تو اس پہ آپ نے خاص توجہ دینی ہے اس سبجیکٹ کے اوپر۔ تو تھوڑی سی محنت کریں گے تو سبجیکٹ رہے گا نہیں، آپ کو نمبر دے جائے گا۔ رہنا بھی نہیں چاہیے، یہ تو بڑی شرم کی باعث ہوگا کہ اگر آپ کا سبجیکٹ فیل ہو جائے۔ اور بہت سارے سی ایس پیز ایسے ہیں جنہوں نے تھرڈ میں یا سیکنڈ اٹیمپٹ میں پاس کیا سی ایس ایس، ان کا فرسٹ میں آپ کئی لوگوں سے سنا بھی ہوگا کہ وہ فیل بھی ہو جاتے ہیں، وہ فیل ہوئے اسلامیات میں۔ میں کئی کو جانتا ہوں تو نام نہیں لے سکتے۔ اچھا، اسلامیات کو اگر آپ گھر ہی پہ تیار کرنا ہے اس کے لیے تو کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ سلیبس دیکھیں اور پاسٹ پیپرز دیکھیں، اس پہ نیچے ریکمینڈڈ بکس بھی لکھی ہوتی ہیں۔ اتنی زیادہ بکس ہیں وہ آپ پڑھ نہیں سکتے۔ ہاں بہت اگر آپ کو زیادہ پڑھنے کا تو آپ ریفرنس کے لیے کچھ چیزیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی اتنی ضرورت نہیں ہوتی۔ سلیبس دیکھ لیں کیا کون سی چیزیں کور کرنی ہیں، اور پھر پاسٹ پیپرز دیکھ لیں کہ ایگزام بنتا کیسے ہے۔ ایک چیزیں یاد رکھیں کہ اب جو پیپرز آ رہے ہیں یہ اب 3-4 سالوں سے انالیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بڑا وہ پوچھ رہا ہے ایگزامینر جو پیپر سیٹ کرنے والا ہے۔ اور پھر کویشچنز ایسے ہوتے ہیں جو کنٹمپریری ایشوز کے ساتھ ریلیٹ کیے جاتے ہیں، ان کی ورڈنگ کو ریفریز کیا جاتا ہے، اور کویشچنز ایسے بنائے جاتے ہیں، ہوتے ویسے ہی ہیں، لیکن جب آپ کو پھر آپ کو سمجھ وہاں آنا بڑا مشکل ہو جاتی ہے کہ اس پیپر کو آپ کویشچن کو ڈیل کیسے کرنا کیسے ہے۔ اس کے لیے آپ کو پاسٹ پیپر اور پھر مختلف اینگل سے سوچنا بھی بڑا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہاں ایک چیز بتا دوں کہ پی ایم ایس جو کے پی ہے نا، اس میں آخری 10 صورتیں جو ہیں نا اماں پارہ کی، یہ بھی آپ نے کرنی ہے، اور اس کا ترجمہ تفسیر۔ لاسٹ پی ایم ایس میں اس کی دو صورتیں آئی تھیں تو وہ ہم نے کی، تو باقی 3 آپ کر لو، بڑے اچھے نمبر آ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ترجمہ تیار کر کے جانا ہے، اور اس کے لیے آپ ترجمہ پڑھ لیں، گوگل سے دیکھ لیں۔ تفسیر دیکھنی ہے تو پی ڈی ایف مل جاتی ہے، تفسیر عثمانی مولانا شبیر احمد عثمانی نے لکھی ہے، اور معرف القرآن مفتی شفیع صاحب نے لکھی ہے، اور تفہیم القرآن مولانا ابو العلا مودودی صاحب نے لکھی ہے۔ ان کا اگر پی ڈی ایف ورژن ملتا ہے، ان میں سے کسی کا ایسے دے کے اس صورتوں کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اور پھر تفسیر نوٹ کر لیں، اپنے پاس نوٹس بنا لیں بس۔ دوسرا یہ ہے کہ سی ایس ایس پی ایم ایس دونوں کے لیے کہ آپ نے ملٹیپل ریڈنگز کرنی ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ملٹیپل بہت زیادہ کتابیں آپ دیکھنے لگ جائیں، 2 کتابیں رکھیں بس، ایک تو ایز اے ٹیکسٹ بک لیں، اور ایک تھوڑی سی اگر آپ نے اپنے وسیع کرنا ہے مطالعے کو تو اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ اور انٹرنیٹ اور گوگل کا استعمال کریں، اس میں ریسرچ آرٹیکلز آ جاتے ہیں مولانا زید الراشدی صاحب کے، تقی عثمانی صاحب کے، تو ان لوگوں کو آپ نے خاص اہمیت دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ 2 کتابوں میں سے ایک ایز اے ٹیکسٹ بک لے لیں، ٹھیک ہے۔ ایک حافظ کریم داد چغتائی صاحب کی اور حافظ ارشد اقبال چدر صاحب کی۔ چدر صاحب کی کتاب میں نے پڑھی ہے، کئی ایسے ٹاپکس ہیں جو کچھ تیار ہو گئے تھے، باقی کچھ تیار نہیں ہوتے، بڑا عجیب سا لکھا ہوا ہے، تو اس سے میں یہ کہوں گا کہ پھر آپ چغتائی صاحب والی جو ہے نا وہ لے لیں، وہ زیادہ اچھی ہے۔ وہ کتاب آپ ایز اے ریفرنس بک لیں اور اس سے آپ پورا اپنا سلیبس کور کریں، ٹھیک ہے۔ ایک ہے اسلامی نظریہ حیات، اگر تھوڑا سا پڑھنے کے لیے کہ اسلام کا نظریہ کیا ہے، عبادات، اور وہ پھر وہ پروفیسر خورشید احمد صاحب جماعت اسلامی والے، ان کی کتاب ہے، اگر پی ڈی ایف میں ملتی ہے تو وہ تھوڑا سا لے کے جو سلیبس کے پوائنٹس ہیں انہیں وہاں سے کور کر لیا جائے۔ اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ریلیجیس اسکالرز جو ہیں یہ انہیں لازمی آپ سنیں، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ پولیٹیکل تھنکرز بھی ہیں، یہ صرف عالم نہیں ہے، یہ مفتی نہیں ہے، ان کی بڑی گہری نظر ہے کہ کنٹمپریری ایشوز کے حوالے سے۔ اس میں زید الراشدی صاحب، جیسے میں نے کہا، تقی عثمانی صاحب، یہ ان کا بڑا نام ہے، ان کے آپ لیکچر سنیں گے تو وہ آپ کا اس جو ٹاپک ہوگا وہ جگہ آپ کور کر لیں گے تو پھر اچھے انداز میں کور ہو جائیں گی چیزیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو جمعہ ہوتا ہے نا خطبہ، آپ اس میں جایا کریں، جو اردو کا خطبہ ہوتا ہے نا، جو پہلے علماء تقاریر کرتے ہیں وہ لیا کریں، اس پہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ٹاپک ہوتا ہے۔ جب آپ کے پاس وہ ٹاپک ہوگا، آپ کی ذہن میں چیزیں بیٹھنے لگ جائیں گی تو آپ وہی چیزیں آپ نے وہاں لکھنی ہوتی ہیں۔
باقی آیات تو آپ نے یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اس خطبے کو بھی سنا کریں اچھے انداز سے، وہاں سے بھی آپ کہیں کافی کچھ گین کرتے ہیں. میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو جن کی عادت ہوتی ہے سننے کی، وہ چیزیں جب آپ ہلکے میں بیٹھتے ہیں نا تو وہ آپ کے ذہن میں بیٹھنے لگ جاتی ہیں چیزیں، بڑا فائدہ ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ یا اردو میں لکھنی ہے یا انگلش میں. انگلش والا تو چلیں ٹھیک ہے، اردو میں جنہوں نے لکھنی ہے نا اس کی پریکٹس لازمی لکھنے کی کریں. ہوتا یہ کہ جب آپ ایگزام میں جاتے ہیں کہ ہو جائے گا ہو جائے گا، نہیں ہوتا. وہاں 3 گھنٹے لکھنا ہوتا ہے، انگلیاں جو ہیں وہ بالکل ہاتھ اور مائنڈ کی جو کوآرڈینیشن ہے وہ ہو ہی نہیں رہی ہوتی. وہاں آپ نے لکھنا نون ہوتا ہے، لکھ میم دیتے ہیں. اس کے لیے آپ لازمی اردو لکھنے کی پریکٹس کریں، روز ایک ایک دو دو صفحے لکھا کریں. وہی آپ جو کتاب ہے اس سے لکھ کے لکھا کریں، ٹھیک ہے. عربی کی پریکٹس کیا کریں، جو لکھنا ہے ترجمہ لکھا کریں کہ میں نے سوال کیسے حل کرنا ہے، آؤٹ لائن اگر بنانی ہے پیپر کی، ہیڈنگز دیا کریں تاکہ پہلے سے آپ کی پریکٹس ہونے لگ جائے. اور پھر یہ ہے کہ ہاں جو کوٹیشن ہے وہ آپ یاد کریں علماء کی. پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو فارنرز ہیں نا وہ بھی ریسرچ کرتے ہیں ٹاپکس پہ، ان کے ریسرچ آرٹیکلز ملتے ہیں، انہیں بھی کوٹ کیا کریں. مختلف مسلم اسکالرس کے علاوہ جو نان مسلمز ہیں انہیں بھی کوٹ کریں، ٹھیک ہے. اور احادیث یاد کریں، آیات یاد کریں، اس سے آپ کا پیپر جو ہے وہ اسٹینڈ آؤٹ کرے گا اور آپ کو نمبر ملیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ 75-80 نمبر آ جائیں گے، ریزنیبل نمبر آنے چاہیے آپ کے. 55-50 اتنے نمبر آ جائیں تو یہ اچھے نمبر ہیں. اس کے لیے آپ کو تیار. پھر پیپر اٹیمپٹنگ ٹیکنیکس، پھر پیپر اٹیمپٹ بھی کیسے کرنا ہے اس میں بڑا یہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. تو اسلامیات کو تو آپ نے ایسے تیار کرنا ہے، ایسے تیار کریں گے تو ہر اینگل سے تیاری ہو جائے گی، وہ آپ کے انشاءاللہ اچھے نمبر آئیں گے. امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تھینک یو اینڈ خدا حافظ.